کی صفائی ستھرائی کے لیے، اور 12,000 کا فوجی دستہ تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ اور مالدار لوگ پانی کے تالاب بناتے ہیں، عبد الرحمن نے پارے کے تالاب بنائے تو اس میں پارا بھرا گیا تھا، پانی نہیں تھا، پارا، لبالب پارا بھرا گیا تھا۔ جب سورج کی شعائیں پڑتی تھیں پارے پر تو ایسے چاروں طرف جگمگ جگمگ، اور رات جب چاند کی چاندنی پڑتی تھی پارے پر تو بغیر بجلی کے سارا محل بقع نور بن جاتا تھا۔ اور پھر کبھی کبھی کچھ خدام مقرر تھے جو پارے کو ہلاتے تھے تو اس سے روشنی ریفلیکٹ ہوتی تھی ایسے ایسے، تو سارا محل ایسے گھومتا نظر آتا تھا، ایسے 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 سارا محل ڈولتا نظر آتا تھا۔ لیکن یہ سارے نقشے، اس سے زیادہ پاگل پن کی کوئی اور تصویر کوئی نہیں ہے۔ 25 سال میں بنایا اور 25 سال اس میں اس کو رہنا نصیب ہوا۔ 325 میں مکمل ہوا اور 350 میں عبد الرحمن مر گیا، اور صرف 75 سال کے بعد، یعنی 375 ہجری میں اشبیلیہ والوں نے قرطبہ پہ حملہ کیا اور اس محل کو آگ لگائی، اور اس کی ایک اینٹ سلامت نہ چھوڑی، ایک اینٹ سلامت نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے ایک قوم کا، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تم نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ قوم عاد، یہ قوم عاد سے گلہ کیا ہے اللہ نے۔ قوم عاد کی عمر اوسط عمر تھی 600 سال، جیسے ہماری اوسط عمر نکالی جاتی ہے پاکستان کی 40 سال، تو قوم عاد کی اوسط عمر تھی 600 سال۔ 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے، جیسے ہمارا 30 سال میں مکمل جوان ہوتا ہے، وہ 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے، اور 800-900 سال، 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسا میں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا تھا۔ ایک بچہ مر گیا 300 سال کی عمر، بچہ ہی کہوں گا، قوم عاد کا بچہ مر گیا 300 سال، تو اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھی رو رہی، ہائے میرا بچہ، نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ تو نے دنیا دیکھی، تو ہاتھ لگا کے چلا گیا۔ تو ایک علم رکھنے والے صاحب کہنے لگے، اماں تو اس بچے کو رو رہی ہے جو 300 سال میں مرا، ایک امت آنے والی ہے جن کی کل عمر ہی 60-70 سال ہوگی۔ اعمار امتی بین 60 الی 70، میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان، قل من یجوز ذلک، تھوڑے ہی ہوں گے جو 70 کا ہندسہ پار کریں گے، ان کی عمر ہی 60-70 سال ہوگی۔ تو وہ اماں کو رونا بھول گیا، وہ حیران ہو کر کہنے لگی 60-70 سال، کہاں اماں جی 60-70 سال؟ تو وہ کہنے لگی وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے۔ میں نے کہا اماں ہوتی تو آج اس کو بیریا ٹاؤن کا چکر لگواتا۔ وہ پوچھنے لگی وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ پھر وہ کہنے لگی اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں تو ساری ایک سجدے میں گزار دیتی، لجعلتها فی سجدۃ واحدہ، اگر میری 60-70 سال عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی۔ بھائیو، اس دنیا کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے،
دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، بحریہ ٹاؤن نہ دیکھو، ماڈل ٹاؤن نہ دیکھو، ڈیفنس نہ دیکھو، گلبرگ نہ دیکھو، ٹوٹے ہوئے اجڑے ہوئے ویران قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، جو پکار پکار کر اس دنیا کی ہستی حیثیت کا خلاصہ اور نچوڑ تمہیں بتائیں گی کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹ جانے کی جگہ ہے، یہ لٹ مٹ جانے کی جگہ ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سنو سنو، یہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے، چیزوں کی دوڑ ہے، منصب کی دوڑ ہے، کرسی کی دوڑ ہے، اور عزت کی دوڑ ہے، اولاد کی دوڑ ہے، اور چیزوں پہ فخر ہے، اولاد پہ فخر ہے، گھروں پہ فخر ہے، مکانات پہ فخر ہے، اور پھر یہ ایک دن ایسا آتا ہے، صبح ہوتی اور اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اجڑ چکی ہوتی ہے کائنات، اور ٹوٹ چکے ہوتے ہیں گھر گھروندے، اور جنازے اٹھ چکے ہوتے ہیں، اور زیر زمین قبروں میں جا کر لوگ آباد ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں پر اور قابض ہو چکے ہوتے ہیں، وہاں نئی شکل زندگی کی قائم ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ بھی اجڑ جاتے ہیں، پھر اور شکل قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب کا سب دھوکے کا سامان ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عملا۔ یہ سب کا سب مال دولت اور گھر بار اور بیوی بچے اور یہ دھندے اور پھندے، یہ سارے کا سارا دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے۔ کائنات کا افضل ترین انسان، افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وجہ کائنات آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 10,000 سال کا فاصلہ ہے، ابھی آپ کو آنے میں 10,000 سال باقی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے حوا، میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے۔